حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں حج کر رہا تے حج دے موقع تے ایک نوجوان نو ویکھیا او نوجوان نبی پاک علیہ السلام اسی پڑھنے لبیک اللہم لبیک لیکن او پڑھ رہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد نبی پاک علیہ السلام تے درود تے سلام پڑھی جا رہا میں نو حیرت ہوئی سن کے کہ ایتھے لبیک اللہم لبیک کہن دی بجائے اے نبی پاک علیہ السلام تے درود بھیج رہے ہیں چلو خیر ایک واری کعبے دا طواف مکمل ہو لوے پھر میں اندے نال گل کراں گا کعبے دا طواف مکمل ہویا تو حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولا کہ کہنے لگے کہ بیلیا سارے لبیک اللہم لبیک پڑھ دے رہنے ہیں تو درود پڑھ دا رہے ہیں وجہ کی ہے اس نوجوان دے اکھاں دے وچ آنسو جاری ہو گئے اون دی اکھاں دے وچ آنسو جاری ہوئے اس نے کہا تو رونا کیوں ہے کہنے لگا لجپالا میں اسے واسطے رو رہے ہیں تسی اللہ دے ولی لگ دے ہو تسی نیک لگ دے دیو پریزگار لگ دے جے چلو میں تو انو دس دینا کہ میں رو کیوں رہا کہن لگا کہ میں اور میرا والد حج کرنے واسطے آ رہے رستے دے اندر ایک جنگل آیا اس جنگل دے اندر اسی رات گزارن واسطے ٹھہر گئے اچانک میرے والد طبیعت خراب ہو گئی میرے والد چہرہ سیاہ ہو گیا اندہ پیٹ پھل گیا بڑائی بیمار ہویا اچانک میرے والد وصال ہو گیا میں روندیا درخت نال ٹیک لگا کے بیٹھا سوچی جا رہا اچانک میری آنکھ لگ گئی اچانک میری آنکھ لگ گئی کہنے لگا کہ ایک سونا جا ایک سونی جی صورت والا آیا انہیں آ کے میرے والد چہرے تے ہاتھ پھیریا میرے والد چہرہ روشن ہو گیا انج جی میں چان روشن ہوتا میرے والد چہرہ روشن ہو گیا جڑے میرے والد چہرہ روشن ہویا او چہرہ روشن کرنے والا جڑے ویلے جان لگیا میں پوچھیا سونیا کون میرے والد تے ایسا کوئی عمل نہیں سی کر دے جنہ دی وجہ دے نال جنہ دا چہرہ روشن ہوندا میرے آقا علیہ السلام دے غلام او کہن لگا لجپالا تسی کون کہن لگا تو جا میرے آن والا کہن لگا تو اے جاننا ہے کہ تیرا والد گناہگار سی پر ہے گناہگار سے پر ہر رات نو سون لگیا اے میں محمد درود پڑھ دا سی اے میرے تے درود پڑھ دا سی بس میں اے دی لاج رکھنے آیا اے ہر رات میرے تے درود پڑھ دا رہا میرا وعدہ ہے جڑا میرے تے درود پڑھے میں آخری ویلے ہوندے کھولیا جانا